السلام علیکم جناب، ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہیں ایک انگریز پروفیسر پیٹر آپ سے بہت بیزار تھا اور حسد کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ شخص کینٹین میں بیٹھ کر لنچ کر رہا تھا تو جس ٹیبل پر اس نے اپنی ٹرے رکھ کے لنچ کرنا شروع کیا، اسی ٹیبل پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹرے رکھی اور پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئے۔ پیٹر کو یہ بات بہت ناگوار گزری تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ پرندہ اور سور ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ I should fly to another table، میں کسی اور ٹیبل پر اڑ کر چلا جاتا ہوں۔ پیٹر کو یہ بات بہت ہی بری لگی، اسے بہت غصہ بھی آیا۔ اب میں کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہوں اور دوسرا شخص مجھے ہی نیچا دکھا کے چلا جاتا ہے تو مجھے تو بہت غصہ آئے گا۔ میں سوچوں گی کہ میں اس شخص سے بدلہ ضرور لوں گی اور اس شخص سے انتقام لینے کی میں کوشش بھی کروں گی۔ تو پیٹر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پیٹر صاحب نے قائد اعظم سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ جب ایک دفعہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک محفل میں اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے تو وہیں پیٹر بھی موجود تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج وہ اپنی بےزتی کا بدلہ لے لے۔ قائد کے پاس آیا پیٹر اور قائد سے کہنے لگا کہ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو قائد نے کہا کہ میں ابھی اپنے فرینڈ سے بات چیت کر رہا ہوں تو آپ تھوڑی دیر بعد مجھ سے سوال کر لینا۔ لیکن پیٹر نے کہا بس تھوڑی سی دیر لگے گی، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرینڈس نے کہا کہ چلو پوچھ لو، کوئی بات نہیں۔ تو قائد نے بھی اجازت دے دی سوال پوچھنے کی۔ پیٹر نے کہا کہ اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں اور آپ کو راستے میں دو بیگز مل جاتے ہیں، ایک بیگ میں سونا چاندی ہے، پیسے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اور جو دوسرا بیگ ہے اس میں ذہانت ہے، اس میں دانائی ہے، اس میں عقل مندی ہے، تو قائد سے سوال کیا کہ آپ کون سے بیگ کو چوز کریں گے؟ قائد نے بنا ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ میں جس بیگ میں پیسے ہیں اس بیگ کو چوز کروں گا۔ تو پیٹر طنزیہ مسکرایا اور حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرینڈ سے کہنے لگا کہ دیکھو، تم اسے اپنا لیڈر مانتے ہو، تم اسے اپنا دوست کہتے ہو، جس شخص کے پاس پہلی بات عقل ہے نہیں اور وہ عقل کو چن ہی نہیں رہا۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دانائی والے بیگ کو چوز کرتا۔ تو قائد نے مسکرا کر جواب دیا کہ انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اسی چیز کا طالب ہوتا ہے۔ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے بہت ذہین اور دانا تھے۔ یہ قصہ بھی آپ کی ذہانت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔